جمعہ نماز کے بعد ہم اللہ کریم سے وہی فضل تلاش کرنے بیٹھے ہیں جو اس نے سورت جمعہ کی 10ویں آیت میں بیان کیا ہے کہ جب نماز پڑھ چکو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ جب نماز مکمل کر چکو تو پھر زمین پہ پھیل جو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ کریم ہم آج آپ سے وہی فضل چاہتے ہیں جس کا وعدہ آپ نے سورت جمعہ میں کیا ہے کہ اللہ کریم ظہر نماز کے بعد ہم آپ کے حبیب کی سیرہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں وہ فضل دیں، وہ علم، وہ فضل کی شکل میں علم، وہ فضل کی شکل میں بہترین زوج، وہ فضل کی شکل میں متقین کی امام اولادیں، وہ فضل کی شکل میں جسمانی روحانی رزق، وہ فضل کی شکل میں صحت عافیتیں، اللہ کریم وہ فضل کی شکل میں آپ کی معرفت، اللہ کریم آپ اپنے خزانہ فیض سے اللہ کریم آج وہ ایک اشارہ کر دیں اور اللہ کریم پوری امت کے جن و انس کو، ہماری قیامت تک کی نسل کو اللہ کریم وہ فضل عطا فرما دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، جمعۃ الوداع ہے، اللہ کریم آج آپ کی رحمت جوش میں ہے تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سیرہ خاتمے کی طرف بھی جا رہی ہے تو اللہ کریم جس طرح قرآن کے ختم ہونے پہ دعا قبول ہوتی ہے، میں نے زندگی میں اس چیز کو محسوس کیا کہ جب کبھی سیرہ پڑھانے شروع کی وہ اپنے آخری لمحوں پہ آخری چیپٹرز پہ پہنچی تو دعاؤں کی قبولیت میں زیادہ آثار نظر آئے، تیری رحمت زیادہ متوجہ ہوئی، کیونکہ 15ویں صدی کے ہم تھکے ہوئے سے مسلمان ہیں، بڑے دنیا میں لتھڑے پتھڑے سے۔ اللہ کریم آپ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی سی جو چھوٹی چھوٹی سی کاوشیں ہیں اسے اپنے خزانہ خاص سے قبول فرماتے ہیں۔ میرے کریم مالک جتنا گندا جوڑ ہوگا اس کے اندر ایک بھی کمل کا چھوٹا سا پھول بھی ہوگا تو وہ نظر آئے گا، جتنا اندھیرا ہوگا اس میں ایک چھوٹی سی شمع جل رہی ہوگی تو اتنی واضح نظر آئے گی۔ اللہ کریم دھرتی پہ گناہ کرتے کرتے اسے سیاہ کیا ہوا ہے تو اللہ کریم جہاں تیرے دو بندے بیٹھ کے تیرا نام اخلاص سے تیرے حبیب کی راہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تیری رحمت ہمیشہ ان پہ متوجہ ہوتی ہے اور تو فرماتا ہے کہ میں بندوں کے گمان کے مطابق معاملہ کروں گا۔ میرے سونے ہم نے تیرے لیے یہ گمان کر لیا اور تو نے ایسا کر دیا، تجھے تاریکی کی یہ چھوٹی سی روشنی کی کرن بہت پسند آ گئی اور آج رمضان میں تیری رحمت جوش پہ اور پھر جمعۃ الوداع رمضان کی آخری گھڑیاں، میرے کریم مالک 2 دن کا فاصلہ رہ گیا ہے، میرے سونے مالک تو ہماری اس بولنے بیٹھنے کو سدا قبول فرما کے رکھنا اور نسلوں کو بھی اللہ کریم نسلوں کو بھی سیرہ سے عشق، مدینے والے کا عشق اور حجرہ مبارک سے ان کا تعلق بنا کے رکھنا، کیونکہ یہ تعلق ہی انہیں تیری راہ دکھائے گا، تیرا تعارف کرائے گا۔ یہ سیڑھی چڑھنی پڑے گی اللہ سونے، قرآن صاحب قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکے گا۔ اللہ کریم ہم نے سیرہ پڑھی اور ساتھ ساتھ قرآن کو بھی لے کے چلے، محض تیری رحمت، تیرے فضل اور تیرے کرم سے ایسوں نے ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے، تیری بہت مہربانی ہماری نسلوں سے قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھتے ہوئے ہم نے آپ کی آخری فوجی مہم بھی پڑھی، وفود کی آمد بھی پڑھی، فتح مکہ ہو گیا، دعوت دین مکمل ہو گئی، عرب کی نکیل جو ہے نا اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، پورے عرب کی نکیل جو ہے نا اسلام کے ہاتھ میں آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، احساسات، احوال، گفتار، کردار یعنی اس سارے وجود سے ایسی علامتیں نظر آنے لگی تھی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب بس جہان فانی کو الوداع، یعنی الوداعیات تھے سارے آثار۔ اگر ہم وہ چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھیں تو ان سب میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آخری لمحے میں کوئی آخری پیغام دیا جا رہا ہے، خدا حافظ کیا جا رہا ہے۔ مثلا آپ نے 10 رمضان 10 ہجری میں آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ آپ 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن دہرایا، جبکہ ہر سال 1 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا مجھے نہیں معلوم، شاید میں اس سال کے بعد اپنے آپ کو اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی مل سکوں۔ پھر جمرہ عقبہ کے پاس آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے اعمال حج سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہیں کر سکوں گا۔ پھر جب ایام تشریق تھے حجۃ الوداع کے موقع پر تو سورۃ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا میں سروانگی کا وقت آ گیا ہے، اور یہ موت کی اطلاع تھی سورۃ نصر۔ اور اس میں سفر کے مہینے میں یعنی 11 ہجری میں ہی آپ دامن عہد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ جیسے زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔
پھر واپس آ کر آپ ممبر مبارک پہ مسجد نبوی میں متمکن ہوئے اور فرمایا میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، باخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، اور باخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ ہے کہ دنیا طلبی میں مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے باہم۔ ایک روز آدھی رات کے وقت آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا اے قبر والو تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد میں آنے والا پہلے سے آنے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملیں گے۔ یہ سارے اشارے یہ ہیں کہ آپ کی چل چلاؤ ہے بس، کیونکہ یہ واقعات محرم اور سفر میں ہو رہے ہیں، اور آگے ربیع الاول ہے جس میں آپ کی روانگی ہے۔ 29 سفر 11 ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے میں ہی آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا اور بخار اتنا تیز ہو گیا کہ سر پر یعنی جو پٹی باندھی تھی سر پہ اس میں سے بھی گرمی محسوس ہونے لگی، اور آپ کے مرض الموت کا آغاز اسی دن سے تھا۔ آپ نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ آپ کے مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ آپ کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی، اور اسی دوران آپ ازواج مطہرات سے روز پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں کس کے ہاں رہوں گا، کیونکہ آپ باری باری ازواج مطہرات کے گھر پہ ایک ایک رات رہتے تھے نا، تو آپ روز پوچھتے جب بخار تیز ہوتا جب کل میری باری یعنی کس کی طرف ہے۔ تو ازواج مطہرات جو ہیں وہ سمجھ گئی کہ آپ جو ہیں یعنی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے گھر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ظاہر آپ ان سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، آپ وہاں منتقل ہونا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے اجازت دے دی ازواج نے کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہوئے۔ جب آپ کو وہاں منتقل کیا جا رہا تھا نا، تو حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب دائیں بائیں آپ کے کندھے سے سہارا دیا ہوا تھا، آپ چل نہیں پا رہے تھے، آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی آپ کے پاؤں پڑ نہیں رہے تھے، اتنا تیز بخار تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے مکان میں تشریف لائے اور آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین یعنی سورۃ فلق اور ناس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پہ دم کرتی اور برکت کی امید سے اپنا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر دم کر کے پھیرتی۔ وفات سے 5 دن پہلے یعنی بدھ کے دن آپ کے جسم میں اور زیادہ بخار کی شدت آ گئی، حرارت بڑھ گئی اور تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں بہاؤ، یعنی مختلف کنوؤں کا پانی لاؤ اور 7 مشکیزیں جو ہیں وہ میرے اوپر بہاؤ۔ یہ عمل بہت بچپن میں ہم نے بہت سنا تھا کہ ہمارے بڑے جو ہیں نا، اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ٹھیک نہ ہوتا تو وہ یہ کرتے تھے کہ مختلف گھروں سے مختلف نلکوں اور کنویں کا پانی 7 گھروں کا جمع کرتے، اس سے اس کو غسل دیتے، روحانی غسل ٹائپ، اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری لمحات میں آپ نے فرمایا کہ مجھ پر 7 کنوؤں کے 7 مشکیزوں کا پانی بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں، تاکہ میری بیماری مجھ سے دور ہو۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک لگن ایسے ہی ہے جیسے کوئی تسلا ٹائپ نا، کھلا پرات ٹائپ، ایک بڑا لگن اس میں بٹھایا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے کہ آپ بس کر دو۔ اس وقت آپ کو کچھ یعنی اس کے بعد آپ کچھ تخفیف محسوس کی، مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہ 5 دن پہلے کی بات ہے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، یعنی اتنا سر میں درد اور بخار تھا کہ ابھی بھی سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اور آپ مسجد کے ممبر پر فروکش ہوئے، بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ اکرام ارد گرد جمع تھے۔ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنا دینا تاکہ اس کو پوجا جائے۔ دیکھیں صاف صاف اشارے ہیں جانے کے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری یہ پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، کسی کی بے آبرو کی ہو
تو میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد اب ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور کچھ پچھلی باتیں عداوت اور دشمنیوں کے بارے میں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا آپ کے ذمہ میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں آپ نے وصیت فرمائی، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہے۔ میں سوچتی ہوں انصار کتنے خوش قسمت ہیں۔ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے۔ ان کے نیکوکار سے قبول کرنا، ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے۔ لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور اس کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دھمک زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کرے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کا اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ بیان سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک لے لے یا آخرت لے لے، تو اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن چند دنوں بعد واضح ہو گیا کہ جس بندے کو یہ اختیار دیا گیا تھا وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ انہیں اس واقعے کی تہہ تک فوراً پہنچ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سے سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی قوت اور محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑو بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے۔ مختلف دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے نا، آپ نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازے کے۔ وفات کے 4 دن پہلے جمعرات کو، یعنی منڈے کو آپ کا وصال ہوا ہے نا، تو جمعرات کو جب آپ سخت تکلیف میں تھے تو فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس وقت گھر میں بہت سے لوگ تھے جن میں حضرت عمر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تکلیف کے غلبے میں ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف ہو گیا، وہ جھگڑنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر فاروق کہہ رہے تھے۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و غوغا کیا، اختلاف کیا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر یہ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ متفقن علیہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ پھر اسی روز آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری اس بات کی وصیت کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ کیا کرتے تھے، یعنی جب وفد آئے نا مختلف ملکوں کے تو ان کو احترام دینا۔ اور تیسری بات غالباً یہ تھی، یعنی راوی نے کہا کہ اگر میں بھولا نہیں ہوں تو وہ یہ تھی کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ کا اشارہ یہ تھا نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلام اور لونڈیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود پڑھایا کرتے تھے، امامت کراتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی یعنی منڈے کو، تھرسڈے کو آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھائی اور اس میں سورۃ مرسلات اور رفع تک پڑھی۔ لیکن عشاء کے وقت آپ کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ مسجد جانے کی سکت نہ رہی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔
ہم نے ایسا ہی کیا، آپ نے غسل فرمایا، اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا، آپ نے پھر فرمایا، جب ہوش آیا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر 6 بار وہی بات پیش آئی، یعنی غسل دیا جاتا، آپ پھر بے ہوش ہوتے، پھر ہوش آتا، اور یہ 3 دفعہ ہوا، لیکن آپ پر دوبارہ غشی طاری ہو جاتی۔ بالآخر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں جو نمازیں پڑھائی ہیں، ان نمازوں کی تعداد 17 ہے، 17 ہے۔ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3-4 بار، جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھائیں، تو 3-4 بار بی بی عائشہ صدیقہ نے یہ کہا کہ کسی اور کو یہ ذمہ داری دیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ آپ کے بارے میں بدشگونی کریں گے نا، کہ آپ جو ہیں آپ نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کہتے کہ نہیں ابوبکر نماز پڑھائیں، پھر فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو، ابوبکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ یہ یوسف والیاں اس لیے کہا ہے کہ وہ جو زلیخا کو ان کی سہیلیاں کہتی تھی نا کہ یہ ایک غلام پہ اس کا دل آ گیا، حالانکہ دل سے ان کا دل بھی آیا ہوا تھا، تو یہ اس لیے یہ کہا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ یہ چاہ بھی رہی ہیں لیکن لوگوں کی وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ نہ ہو، تو آپ نے کہا تم سب یوسف والیاں ہو۔ ہفتے یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت میں قدرے یعنی اچھی فیل کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر زور کی نماز کے لیے آپ تشریف لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ آپ امامت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور جو آپ کو پکڑ کے لا رہے تھے نا دونوں شانوں سے، آپ نے ان سے فرمایا مجھے ان کے بازو میں یعنی بائیں طرف بٹھا دو۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی، آپ نے ان کی اقتدا میں نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غلاموں کو جو ان کے پاس تھے، 1 یا 2 تعداد جو بھی تھی، انہیں آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے جو بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس رکھوائے ہوئے تھے، انہیں صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے بی بی عائشہ صدیقہ نے تیل پڑوسن سے مانگا تھا، نہیں تھا گھر میں، تیل بھی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں، بلڈنگز بنا کے جائیں، شاید ہمارا نام رہے گا، نام پیسوں سے، بینک بیلنس سے، بنگلوں سے نہیں رہے گا، کرتوتوں سے رہے گا۔ آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 سا یعنی کوئی 75 کلو جو کے عوض رین رکھی ہوئی تھی، اور وہ رین کیوں رکھواتے تھے؟ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ کوئی سوالی آ جاتا، کچھ نہ ہوتا تو اپنی ذرا رین رکھوا دی لوگوں کی مدد کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 2 شنبہ کے روز نماز فجر میں مصروف تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق امامت فرما رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ صحابہ جو صفے باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی تو پھر تبسم فرمایا، ہم مسکرائے کہ جماعت ہو رہی ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق اپنی ایڑی سے صف میں پیچھے ہٹنے لگے نا کہ پیچھے صف میں ہو جائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے تھے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی بیمار پرسی، مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، اتنے خوش ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا نماز پوری کرو، پھر حجرے کے اندر تشریف لیتے کہ اور پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد آپ پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ نے اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی۔ آپ نے انہیں پھر بلایا، پھر سرگوشی کی تو ہنسنے لگی۔ حضرت بی بی عائشہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے بتایا کہ پہلی بار آپ نے مجھ سے سرگوشی کر کے بتایا تھا کہ آپ اسی مرض سے وفات پا جائیں گے۔ میں رونے لگی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنس پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو یہ بھی بشارت دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ سردار ہیں۔
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے، یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھی، وَأَقْرَبَ أَبَاهُ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں چوما، ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی، ازواج مطہرات کو بلایا، انہیں واضح و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ لمحہ آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر ظاہر ہو رہا تھا جس سے آپ کو خیبر میں بکری میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ بی بی حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگے جان کٹی جا رہی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم اور بخاری میں ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو وصیت فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست، تمہارے انڈر جو لوگ، تمہارے سب باڈینیٹ، لونڈی غلام، یہ الفاظ آپ نے کئی بار دہرائے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ اب لونڈیاں غلام تو نہیں ہیں، لونڈیاں غلام نہیں ہیں، گھر میں کام کرنے والے ملازم، آپ کے زیر دست، آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، جو بھی آپ کے زیر دست ہے، جو آپ کی رعیت ہے، اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں آپ کی وصیت۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت بی بی عائشہ نے آپ کے اوپر، اپنے اوپر آپ کی ٹیک لگوا دی، یعنی گود میں ایسے سر رکھ کے نا۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب آپ کے لعاب کو اکٹھا کر دیا۔ کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں، وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے مسواک کی طرف دیکھا تو بی بی عائشہ صدیقہ سمجھ گیا مسواک چاہتے ہیں۔ آپ نے اسے پوچھا کیا میں اس سے لے لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے مسواک اپنے دانتوں کو، کیونکہ سخت تھی نا، دانتوں میں نرم کی، اور پھر آپ کو نرم کر کے وہ مسواک آپ کے دانتوں سے لگائی، اور آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ دیکھیں مسواک کی اہمیت آپ دیکھ لیں کہ آخری وقت میں جو آخری عمل ہے نا آپ کا، وہ مسواک تھا، اور ہم نے مسواک کو چھوڑ دیا۔ کتنا ہم سمجھتے صرف رمضان میں کبھی موڈ آئے تو اس کو ہاتھ، پلیز ہر ایک کے واش روم میں مسواک ہر بندے کی ہونی چاہیے۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں ہاتھ ڈال کے چہرہ پوچھتے، یعنی ایسے پانی میں ہاتھ ڈالتے پھر چہرے پہ پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، اللہم انی علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی کہ ہائے موت کی سختیاں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی سختیاں۔ مسواک سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہاتھ کی انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں میں کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے رفیق اعلیٰ سے پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ آپ نے 3 بار دہرایا۔ اسی وقت آپ کا ہاتھ جھک گیا، آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یا ارحم الراحمین۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری چاشت کے وقت سوموار کے دن کا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 ایئرز 63 سال اور 4 دن تھی۔ اس حادثہ کی خبر پورے شہر میں فوراً پھیلی، اہل مدینہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، لگتا تھا تاریکی ہو گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مدینہ آئے تھے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن آپ نے وفات پائی اس سے زیادہ کبھی اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات پر حضرت بی بی فاطمہ نے فرط غم سے فرمایا، یا ابانا اجاب ربن دعاہو، یا اباتا من جنت الفردوس ماوادو، یا اباتو الی جبریل نن آہو، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا،
ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر کے تو ہوش ہی اڑ گئے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، کچھ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس گئے ہیں۔ جس طرح موسیٰ بن عمران تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 دن غائب رہ کے واپس آ گئے تھے، حالانکہ واپسی سے پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ ضرور پلٹ کے آئیں گے، ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ پہ موت واقع ہو چکی ہے۔ حضرت بکر صدیق شہر سے باہر ساخ میں اپنے مکان پر گئے تھے، وہاں انہیں خبر ملی، وہ گھوڑے پر سوار تشریف لائے، سیدھے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، سیدھے حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں گئے، آپ کے جسد مبارک کی دھاری دار یمنی چادر آپ پہ ڈالی ہوئی تھی، اس یمنی چادر کو آپ کے چہرہ اقدس سے ہٹایا۔ حضرت ابوبکر نے جب چادر اٹھائی، آپ کے ماتھا مبارک کو چوما، روئے اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ کے لیے لکھ دے گی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر باہر تشریف لائے، اس وقت حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور غصے میں تھے اور کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، جیسے وہ بچہ ضد میں ہوتا ہے نا جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ادھر صحابہ اکرام حضرت عمر کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کے ارد گرد جمع ہو گئے، متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے وہ آیت پہلے اللہ پاک کی ثنا حمد بیان کی، پھر فرمایا ما کان منکم فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یعنی قرآن کی وہ آیت جس میں ہے کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ اکرام فرتے غم سیران ششتر، اور یہ جب انہوں نے خطاب سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ آپ تو واقعی رحلت کر چکے ہیں، قرآن میں تو یہ آیت آ چکی تھی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل آپ کے جانے کے لیے کی ہوئی ہے، کبھی ہم نے اس کا یہ مفہوم سمجھا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے اس کی تلاوت کی اور لوگوں نے پھر اس آیت کو سمجھا کہ اب جس کسی انسان کو میں سنتا ہوں تو وہ اسی کو تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، میری ٹانگیں جواب دے گئی تھیں، اور حتیٰ کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پہ گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ نبی کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ سکیکہ بنی سعدہ یہ ایک حویلی ٹائپ گراؤنڈ ہے، مہاجرین اور انصار میں وہاں بحث چھڑ گئی اور منافقین نے اپنا رول ادا کیا، آخر وہاں پہ پورا دن بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پہ خود ہی لوگوں نے آپ نے نہیں چاہا، آپ نے نہیں کہا، لوگ نے جوک تر جوک بیعت کرنی شروع کر دی، رات ہوگی، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی بجائے ادھر مصروف رہے، پھر رات گزر گئی، منگل کی صبح اس وقت تک آپ کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر پڑ رہا، گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ کے کپڑے اتارے بغیر آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 بیٹے فضل اور قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ 2 غلام شکران اور حضرت اسامہ بن زید۔
حضرت فضل اور حضرت عباس اور حضرت قسم آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہما پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ اس میں کرتا یا پگڑی وغیرہ نہیں تھی، صرف چادریں تھیں جن میں آپ کو لپیٹا گیا۔ آپ کی آخری آرام گاہ کے بارے میں صحابہ میں مختلف رائے تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں وہ فوت ہوا۔ اس فیصلے پر حضرت ابو طلحہ نے آپ کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ نے وفات پائی، اس کے نیچے اسی جگہ پہ بغلی کا قبر کھودی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ اکرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہیں تھا۔ سب سے پہلے بنو ہاشم نے، جو آپ کا خاندان ہے، ان کے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے، پھر مہاجرین، پھر انصار، یعنی اسی طرح ترتیب سے نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا۔ ذرا 10 لوگ، چھوٹا سا حجرہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور یعنی بدھ کی رات آ گئی، منگل کا پورا دن گزر گیا۔ رات میں آپ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، ہمیں رسول اللہ کی تدفین کا علم نہ تھا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات پھاوڑوں کے چلنے کی آواز سنی، یعنی کھدائی کی آواز سنی، تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو دفنایا جا رہا ہے۔ آپ کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کے سوا آپ کے سارے بچے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے ہیں۔ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ سے تھے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے تھے جو 4 سال کی عمر میں فوت ہوئے، انہی کے نام کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اس کے بعد حضرت زینب، آپ کی سب سے بڑی بیٹیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب پیدا ہوئی، پھر عبداللہ، پھر بیٹے یعنی حضرت جن کا لقب جو تھا وہ طاہر اور طیب تھا، وہ بھی چھوٹے کچھ دنوں کے فوت ہوئے، پھر حضرت بی بی رقیہ، پھر حضرت بی بی ام کلثوم، پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیں۔ بیٹے دونوں چھوٹی عمر میں فوت ہوئے، بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی 4 کی شادیاں ہوئیں، لیکن ان میں سوائے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، کسی بیٹی سے آپ کی نسل نہیں چلی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے 4 بچے ہوئے، 2 بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور بیٹیاں حضرت بی بی زینب اور حضرت بی بی ام کلثوم۔ اور آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں آپ برکت کے لیے کچھ لفظ کہ آپ نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ ہی چھوٹے، درمیانے تھے، لیکن جب آپ کا یہ معجزہ تھا کہ جب آپ گروپ میں کھڑے ہوتے، مجمع میں کھڑے ہوتے، تو آپ سب سے اونچے لگتے۔ گندمی رنگ تھا، سرخی مائل تھوڑا سا، سر مبارک بڑا، داڑھی خوب بھری ہوئی تھی، بال سیاہ تھے اور قدرے گھنے تھے، آنکھیں گول بڑی سیاہ چمکدار، سر کے بال سٹریٹ تھے، کان کی لو تک اور کبھی کندھوں تک بھی آ جاتی تھی زلفیں مبارک، کبھی کان کی لو سے تھوڑا سا اوپر رکھتے اور کبھی کندھوں تک۔ بھویں جو تھی نا، آئی بروز باہم جڑی ہوئی تھی اور ایک باریک سی راگ ان دونوں بھووں کے درمیان تھی۔ جب کبھی آپ کو کوئی چیز دین کے خلاف ناگوار گزرتی تو یہ رگ پھول جاتی تھی اور صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ یہ غصے کو ظاہر کرتی تھی جو دونوں بھووں کے درمیان آپ کی رگ تھی۔ آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے تھے، نیچرل سرخ ڈورے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت سلیمان فارسی آپ پہ ایمان لانے کے لیے کریا کریا گھومتے پہنچے تو جو نشانیاں تھی اور جو انہیں بتائی گئی تھی عیسائیت میں، ان کی کتب میں جو نشانیاں تھی وہ یہ تھی کہ آنکھوں میں لال ڈورے ہیں۔ آپ کے رخسار نرم اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے، یعنی پچکے ہوئے نہیں تھے، بھرے ہوئے تھے۔ سر میں آپ تیل ڈالتے تھے، آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، دانت انتہائی چمکدار موتیوں کی طرح تھے، مسکراتے تھے، کبھی کھل کے نہیں ہنسے کہ منہ اندر تک نظر آ جائے۔ آپ بہت شیریں گفتار تھے، میٹھی گفتگو، تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات بیان کرنے میں آپ کو خاصا اصل تھا۔ آپ کے پیچھے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت تھی۔ آپ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے، کسی سے سوال نہ کرتے۔ اور آپ کی پوری حیات طیبہ پڑھنے کے بعد ہم نے ایک ایک لمحے میں دیکھا، قدم قدم پر اللہ کریم نے معجزات سے آپ کی
ذات کی شان کو اور بڑھایا ہے، اور سادگی، عاجزی کہ دنیاوی کام خود کر رہے ہیں، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دے رہے، بکریوں کا دودھ دھوتے، اپنی جوتیاں کھنٹتے، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو پتھر اٹھاتے، گارا اٹھاتے، مزدوروں کی طرح اینٹیں اٹھاتے۔ جنگ عذاب میں ہم نے پڑھا خندق کھودنے والوں کے ساتھ آپ نے بھی اپنے حصے کی وہ زمین لی ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھود رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے، پتھر توڑتے رہے ہیں، اور آپ کی خوراک کیا تھی؟ جو کی معمولی سی روٹی۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ایک وقت کا کھاتے ہیں تو اگلے مینیو پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، صرف جو کی روٹی، وہ بھی روسٹ کبھی نہیں ملی۔ آپ کے گھر میں کوئی سٹینر نہیں تھا، چھلنی نہیں تھی، بس پھونک مار کے بھوسی کو اڑا کے گوند کے پکا لیا جاتا تھا، اور کبھی تو 2 دن تک بھی آپ کو متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں ملتی، اور بعض مرتبہ مہینہ گزر جاتا، گھر میں آگ نہیں جلتی، صرف کھجور اور پانی پہ آپ کے گھر والوں کی زندگی تھی۔ کبھی آپ نے کسی کھانے کو برا نہیں کہا، عیب نہیں نکالے، جو ہوتا کھا لیتے، بھوک نہ ہوتی، مرغوب نہ ہوتا تو آپ کھینچ لیتے۔ بستر آپ کا کیسا تھا؟ ادھوڑی کا، جس میں ایک چمڑے کا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ جب حضرت حفصہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جس سے ہم دورہ کرتے تھے، بچھا دیتے تھے۔ کوئی نقد نہیں تھا، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، آپ کے پاس ایک اپنے ہتھیار تھے، ایک خچر تھی، ایک زرہ تھی جو آخری وقت میں بھی رہن رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے یہی آخری وقت میں فرمایا کہ یہ خیرات کر دو۔ کیا وہ لوگ اندھے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ ذاتی اغراض، نفسانی مقاصد، جاہ طلبی، حصول زر اور ملک گیری کے لیے تلوار اٹھائی ہے؟ کیا کیا چھوڑا آپ نے وراثت میں؟ حضرت انس کا بیان ہے، میں 8 برس کا تھا آپ کی خدمت میں آیا، 10 برس تک آپ کی خدمت کی، اس طویل عرصے میں ایک مرتبہ آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ ہی یہ فرمائش کی کہ یہ کام کر دو اور یہ کیوں کیا۔ کبھی کیسا کلمہ آپ کی زبان اقدس سے نہیں نکلنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ مشرکین کے لیے بد دعا کی ہے، آپ نے فرمایا میں لعنت کرنے نہیں آیا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو، انہیں اپنی گود اٹھاتے، کھیلا کرتے بچوں سے، ہماری ناک نیچی ہو جاتی ہے، بچے اب اگر ہمارے پاس آئے، ابا جی سے دور ہٹ جاؤ، اماں جی سے، اماں جی بڑی نمازی ہیں، بچہ ان کے اوپر کچھ کر نہ دے، بچوں سے گود لیتے، کھلاتے، مریضوں کی بیمار پرسی کرتے، جب کوئی ملتا تو پہلے سلام کرتے، اور اگر کسی نے ہاتھ ملایا، مسافہ کیا ہے، تو آپ اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ اپنے ساتھیوں کے نام ڈائریکٹ نہیں بلاتے تھے، انہیں محبت کی کنیت، لقب سے ان کو پکارتے تھے، کوئی بات کر رہا تھا ان کی بات نہیں ٹوکتے تھے، قطع کلامی نہیں کرتے تھے۔ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش خلق کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن حارث کا یہ قول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ دلیر تھے۔ آپ نے دیکھا حنین میں کیسے اکیلے اپنی سفید خچر کو، دلدل کو ایڑ لگا کے جا رہے ہیں آپ بنو ثقیف و حوازن کی طرف۔ آپ نے دیکھا حنین میں، احد میں، خندق میں آپ سے زیادہ شجاع کسی مومن کی یہ شان ہے، اور برداشت اتنی کہ ایک دفعہ ایک موٹے کنارے والی چادر اوڑے ہوئے تھے، ایک بدو نے چادر کا ٹکڑا ایسے زور سے کنارہ کھینچا کہ رگڑ سے آپ کے گردن پہ نشان پڑ گیا، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول جو تیرے پاس ہے مجھے بھی دو، میرے دونوں اونٹوں پر لاد دو۔ تو آپ نے فرمایا جو تم نے میرے ساتھ کیا میں تمہارے ساتھ کروں؟ تو اس نے کہا نہیں آپ تو کریم ہیں، آپ نے اس کی اونٹوں پہ مال لدوا دیا۔ یعنی صبر، برداشت، حوصلہ، خدمت۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہی سیرہ پہ عمل کرنے والا بنائے، صرف یہی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے 1.25 لاکھ درود شریف پڑھ لیا، ہم کہیں کہ ہم نے 1.25 لاکھ یہ عمل کر لیا۔ ہمیں اخلاق عطا فرمائے، محمدی اخلاق، محمدی رائے عطا فرمائے، تاکہ ہم جنت کی راہوں پہ چل سکیں۔ ہمارا دین صرف
اذکار نہیں ہے، ہمارا دین اعمال ہے، معاملات ہے۔ اللہ کریم ہمارے معاملات درست فرما دے، ہمارے معاملات درست فرما دے۔ یہ ضرور دعا مانگا کریں کہ اللہ کریم ہمارے معاملات، کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں اور 6 فٹ نیچے زمین کے اتریں تو اس وقت ہمارے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہو، جس کا دل من ہم نے راضی کیا ہو، اور وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دل سے کہ سونے معاف کر دے اس کو، ایک بندی غریب الغربا بے زبان ایک نئے دیس پہ اتری ہے، جہاں کوئی اس کا جاننے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، نہ اس دیس کی اس کو زبان آتی، کوئی اس کا دوست غمخوار نہیں ہے۔ اللہ سونے تو اس سے معاف کر، اور فرشتوں کی ایک جماعت کو اس کی مدد کے لیے پٹھا، اس کا حوصلہ بڑھا کہ ایک قبر میں یہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب کوئی تو ہو۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، تسبیحاں ذکر بہت اچھی بات ہے، لیکن جو آپ کو بندوں سے فیض ملے گا نا، کیونکہ مخلوق کے دل میں رب بستا ہے، بندہ بچائیں، بندہ بچانے کا مشن اختیار کریں۔ اور پوری سیرہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی، 66 تقریباً میرے آپ کے ساتھ 66 آور گزرے ہیں، 66 گھنٹے بغیر کسی بریک کے، محض اللہ کے فضل سے۔ اور اس میں ہم نے ایک ہی چیز سیکھی ہے، ایک ہی چیز پہ زور دیا ہے کہ زبان کو ذکر سے تر رکھیں اور اپنی ذات کو معاملات میں بالکل خالص رکھیں، اخلاص مانگا ہے تو اللہ کریم انشاءاللہ اخلاص دیں گے۔ اور اللہ پاک سے امید ہے کہ آج 29واں روزہ ہے، انشاءاللہ 30واں روزہ بھی ہوگا، اور 30 روزوں تک ہمارے پاس ایک دن اور ہمیں مل جائے، انشاءاللہ مل جائے گا کہ ہم زیادہ اذکار کر سکیں۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں ہم نے پڑھتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی محمد رسول اللہ سفید کاغذ پہ کالے پین کے ساتھ، اور آپ کی والدہ نے جو آپ کا نام رکھا ہے احمد رسول اللہ، یعنی یہ دونوں محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، اگر 35 دفعہ 35 ٹائم جمعے کی نماز کے بعد لکھ کے اپنے پاس رکھ لے تو یہ ایک سیفٹی کا بہت بڑا تعویذ ہے۔ اور اس کو اگر آپ صبح سورج نکلتے وقت اس کو کھول کے اس کو دیکھتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں 5-10 منٹ، انشاءاللہ ہر طرح کے جادو ٹونے سے بچیں گے، اور اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، وقت اور اعمال میں برکت ملے گی۔ یعنی آپ نے وہ لکھا ہوا نا، تو آپ اپنے 5 صورتیں وغیرہ میں دعاؤں کی کتاب میں نماز والی جگہ پہ کہیں رکھ لیں، تو اس کارڈ کو، اس کاغذ کو آپ جب صبح درود شریف اپنی تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے پڑھ لیں، یعنی محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اشراق کے لیے آپ بیٹھی ہوتی ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں، اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اور اس کا جو ایک اور عمل بھی ہے، یہ 35 دفعہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو کوئی جادو اثر نہیں کرتا، اللہ کی رحمت سے جادو پلٹ کے کرنے والے پہ انشاءاللہ جاتا ہے۔ بہت بڑی سیفٹی میسر ہے یہ، آپ اسے اپنا کتنا ٹائم لگتا ہے، 35 دفعہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ۔ اگر کسی نے اس کا ریفرنس دیکھنا ہے تو فضائل درود شریف میں ہے، آپ اس میں سے دیکھ لیں، اور اس میں بہت تاثیر ہے۔ ہم پچھلے آئی تھنک سو ہمارے شیخ نے یہ 6-7 سال پہلے فرمایا تھا، اور ہم جب سے اس کو کر رہے ہیں، ابھی بھی میں زور کے بعد یہ 35 دفعہ پڑھ کے بیٹھی ہوں، اور ابھی اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ لکھوں گی۔ اپنے لیے لکھیں، اپنے دوستوں کو گفٹ کریں، اپنے پاس رکھیں، اپنے والٹ میں رکھیں، اپنی بکس میں رکھیں، اس کی بہت تاثیر ہے، کیونکہ مہر نبوت ہے۔ پھر قرآن میں محمد رسول اللہ 3 دفعہ آیا، غالباً 2 دفعہ یا 3 دفعہ، اور احمد رسول اللہ بھی آیا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا ہے، تو لہٰذا ان دونوں ناموں میں اس سے زیادہ تاثیر ہوگی کس میں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال 2 نفل اگر چاند نظر آتا ہے تو لیلۃ الجائزہ میں 2 نفل آپ نے نہیں بھولنے، توبہ کے کہ اللہ کریم جتنا رمضان کا حق تھا وہ ادا نہیں کر پائے، بڑی غلطیاں ہوئی، بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، آنکھوں کی، زبان کی، دل کی، سوشل میڈیا پہ آنکھیں گئی کہاں کہاں، تو کانوں نے کیا نہیں سنا، اللہ سونے معاف کر دے، معاف کر دے۔ 2 نفل توبہ کے توجہ والے پڑھ کے تو یا تواب و یا کریم کی آپ تسبیح پڑھ لیں، یا تواب و یا رحیم بھی ہے بعض روایات میں، یا تواب و یا کریم بھی ہے۔ آپ ایک تسبیح 100 بار توجہ والا لیلۃ الجائزہ میں، جتنی پورے رمضان میں اللہ کریم بخشش فرماتے ہیں،
اتنی اس ایک رات میں فرما دی جاتی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہی چاند نظر آتا ہے شیطان کھلا، ہمارے نفس نے ہمیں پگھایا ڈنڈا لے کے، بھاگو مال میں مہندیاں، سارا چوڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک سیل لگی ہوتی ہے نا ڈور کریشر اس رات کی، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. رات تک ہم سوئیاں اور شیر خورموں کے چکر میں، فیملی آ رہی ہے، گپ میں لگ رہی ہیں، کیونکہ وہ ساری رات کی تاثیر جاتی رہتی ہے. کیونکہ اس رات میں ایک تو بخشش کروانی ہے نسلوں کی، امت کی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوٹ سیل ہے، اس میں تو منوانا ہے، دعائیں قبول. جس کی پورا سال کوئی ایسا جرم ہو کہ دعا قبول نہ ہوتی ہو، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص تھا اور اس کی بدبختی کئی نسلوں سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، تو وہ کسی اللہ کے درویش کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میرے یہ ہے سلسلہ، میں کیا کروں، نسلوں سے ہماری غربت، بدبختیاں ہیں ہماری نسل میں، تو کوئی بد دعا ہے. انہوں نے فرمایا، کیونکہ اللہ پاک نے جن کی دل کی آنکھیں کھولی ہوتی ہیں، کشفی آنکھ، اس کے بارے میں ہم بحث نہیں کر سکتے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے نا، ہمارے برتن بہت چھوٹے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے کسی بڑے نے کسی لاش کی بے حرمتی کی تھی، کسی عورت کی لاش کی، وہ بد دعا پیچھا کر رہی ہے. وہ سکھا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا تم لیلۃ الجائزہ کا انتظار کرو. رمضان میں اس رات اللہ سونا اتنی رحمت جوش میں ہوتی ہے کہ ایسے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جن کی بدبختیاں اور سیاہیاں دھل نہیں رہی ہوتی. تو اس رات کی اہمیت آپ نے نہیں بھولنی. ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تو مجھے یاد ہے کہ وہ رمضان کی ٹرانسمیشنز لگتی تھی. اب تو مدت ہوئی ٹی وی اس طرح نہیں دیکھا، تو وہ اب تو سنا ہے کہ رمضان میں بھی وہ سارے میوزک شیوزک سب کچھ چلتا ہے. تو اس زمانے میں بہت اچھا ٹائم تھا کہ پورے یعنی آیات، قرآن، حدیث، سیرہ کے سلسلے ٹی وی پہ تھرو آؤٹ چلتے تھے. تو وہ نا جو ہی چاند نظر آتا نا، تو اگر میں اعتکاف میں ہوتی تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ مجھے بتانا نہیں لوگوں کو پڑتا تھا کہ چاند نظر آ گیا، کیونکہ ٹی وی پہ وہ جو نعتیں آ رہی ہیں تو ایک دم سے میوزک کی ٹن 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 شروع ہو جاتی تھی، اور لگ جاتا تھا شیطان کھل گیا نا. تو یہی آج ہماری زندگیوں میں ہے کہ جو ہی چاند نظر آنا ہے، ہم نے آزادیاں جیسے بس نا جشن آزادی ہو گیا، تو پلیز آپ نے اس رات کی قدر کرنی ہے. اس رات کو آپ نے بالکل ضائع نہیں ہونے دینا. اور اس میں کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عید کی راتوں میں قیام کرے گا، بقرہ عید اور عید الفطر، عید کی دونوں راتوں میں جو قیام کرے گا نا، وہ دل کبھی نہیں مرے گا. اللہ کریم اس سے اس دن بھی زندہ رکھیں گے جس دن سارے دل مر جائیں گے. یعنی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی سوا نیزے کی گرمی نہیں ہوگی، کوئی پسینے سے شرابور نہیں ہوگا. اس دن اللہ کریم اس دل کو توانائی دیں گے. تو پلیز آپ کو جب بھی چاند نظر آئے، انشاءاللہ کل یا آج جو بھی سچویشن ہے، آپ نے لیلۃ الجائزہ میں عشاء اپنی تسلی تسبیحات والی ویسی ہی پڑھنی ہے. 2 نفل ضرور توبہ کے پڑھیے گا، اور اگر آیت کریمہ والے 40 دفعہ سجدے میں پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے، نور لنا نور ہو جائے گا. تو یہ ضرور کرنا ہے. عید کے دن آپ نے 3 کام، پلیز جس دن بھی عید ہو 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں. ایک تو تکبیرات، چاند نظر آنے سے آن ورڈ آپ وقفے سے تکبیرات پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ بکرۃ واصیلہ. آپ نا تکبیرات پڑھیں گی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عید کے دن ہم نے تکبیرات اور 313 دفعہ سورۃ کوثر کو نہیں بھولنا. پورا مہینہ ہم کرتے آئے ہیں، اب تو اللہ پاک سے عید ہی لینی ہے نا، ہم نے عید کے دن اس کو نہ بھولیے گا پلیز. ہم نے عشرے کے شروع میں پڑھی 313 بار، پھر ہم نے 27ویں رات کو 11 بار الحمدللہ رب العالمین. اب عید ہی لینی ہے، تو عید کے دن 313 بار آپ نے سورۃ کوثر کسی بھی وقت پورے دن میں پڑھ لیں. اور سبحان اللہ و بحمدہ کی 3 تسبیحاں نہ بھولیے گا پلیز. اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار عید کے دن پڑھتا ہے، اللہ کریم جتنے مردے ہیں نا اس دنیا سے جو جا چکے ہیں، ان کی قبروں میں 1000 نور داخل کریں گے. اور جب وہ بندہ خود جائے گا تو اس کی قبر میں بھی اتنے ہی نور داخل ہوں گے. تو ہم کیوں نہ یہ عمل کریں. ذرا سا یہ 3 کام آپ اپنی فیملی کو لے کے بیٹھیے گا اور ان کی یاد دہانی کرائیے گا. جیسے کووڈ 19 کی وجہ سے تو عید نماز گھر پہ ہوگی، تو اس کے بعد آپ
تکبیرات پڑھیے گا تھوڑی دیر، پھر کہیے گا کہ اب سبحان اللہ و بحمدہ، یا اپنے بڑوں کے لیے، امت کے جنوں انس کے لیے پڑھتے ہیں 3 تسبیحات، پھر سورۃ کوثر کا عمل کیجیے، کتنا نورانی ماحول ہو جائے گا، اور کیسے عیدیاں عرش سے اتریں گی آپ کے پاس، نسلوں کے لیے منوائیں، اور رمضان سے معذرت کریں، گڑ گڑا کے معافی مانگے، تیرا وہ حق ادا نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا، بڑی غلطیاں کی ہیں۔ رمضان ہمارے شکایتی نہ بننا، ہمارا شکایتی نہ بننا، آخرت میں ہمارا سفارشی بننا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج جو ہم نے رمضان کا جمعۃ الوداع بھی اور جمعے کے دن میں پلیز 2 کام آپ نے پکے رکھنے ہیں زندگی میں۔ ایک تو سورت جمعہ کی جو آیت نمبر 10 کا میں نے آپ کو عمل بتایا ہوا ہے کہ جب نماز ختم کر چکو وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، ٹھیک ہے نا، یہ آیت پڑھ کے 10ویں پھر وہاں پہ رکیں کہ اللہ کریم جس فضل کا وعدہ اس آیت میں ہے وہ فضل مجھے، میری نسلوں کو، پوری امت کی جنوں انس کو عطا فرمائیں، یہ آپ آیت کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علام نشرہ اور سورت قدر 11 بار ضرور زور نماز کے بعد ابھی پڑھیے گا، ہر لا علاج بیماری کے لیے، سورت علام نشرہ اور سورت قدر۔ دیکھیں بیماریاں غول کی طرح اٹیک کر رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کبھی کووڈ-19 ہے تو کبھی کینسر ہے تو کبھی ہیپیٹائٹس ہے، کچھ بھی ہے، فالج ہے تو لیور جواب دے گیا، کڈنی چلی گئی، روز ہم سنتے ہیں ہارٹ بلاکیج۔ تو پلیز آپ 11 دفعہ جمعے کے دن علام نشرہ سورت 11 دفعہ اور سورت قدر زور نماز کے بعد ابھی میں نے یہ پڑھنی ہے انشاءاللہ اس کے بعد۔ اور سورت قدر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، وضو کے بعد بھی پڑھتے ہیں، جمعے کے دن بھی 11 بار پڑھنی ہے۔ اور شوگر کے لیے یہ ایک مستند علاج ہے کہ جس بندے کو شوگر ہے وہ 3 دفعہ سورت قدر اور 3 دفعہ سورت کوثر پڑھ کے دن میں اپنے دائیں بائیں کدھے پہ دم کر دے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس کی شوگر نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک بہت بڑا دم ہے یہ سورت قدر اور کوثر کا۔ 3 دفعہ سورت قدر انا انزلنا اور 3 دفعہ سورت کوثر، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اول آخر دوشف اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ یہ عمل دن میں کئی بار کر لیں انشاءاللہ۔ شوگر کے لیے، دوسری بیماریوں کی بھی آپ نیت کریں، لیکن اس کا فیڈ بیک شوگر کے لیے بہت زیادہ لوگوں نے دیا ہے کہ نارمل ہو گئی ہے شوگر۔ تو اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو، اس پورے جو آپ نے میرے ساتھ 66 گھنٹے مستقل گزارے ہیں، کچھ آ رہے تھے میسیجز کہ ایک بھی دن ایسا نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین، تحدیث نعمت کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نے 1 منٹ بھی آگے پیچھے کیا ہو اور پورے ٹائم پہ آپ حاضر باش رہی ہیں۔ تو آپ کے لیے اطلاع ہے کہ دنیا کی نوکریوں کے لیے تو بندے نے 5 ان کرنا ہوتا ہے تو وہ پورے ٹائم پہ بھاگتا ہے، یہ رب کی چاکری ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ نوکری کیا ہوگی، اس سے زیادہ فکر کس نوکری کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اس کی تاثیر دے اور ہم سے یہ قبول کر لے، محض اس کی توفیق سے ہوا، محض آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہوا، جو یہ مانگنے والے ہاتھ ہیں نا وہ سلامت رہیں۔ کل ایک پیارے کا میسج آیا، بہت ہی رونا بھی آیا، اچھا بھی لگا کہ آج میں نے قرآن ختم کیا ہے اور میں نے آپ کی روح کو گفٹ کیا ہے کہ اللہ کریم آپ کو بیماریوں سے بچائے۔ تو میں نے کہا اللہ سونے انہوں نے کتنی محنت سے قرآن ختم کیا ہوگا، کتنا رک رک کے پیار پیار سے پڑھا ہوگا، اڑ اڑ کے پڑھا ہوگا، اور انہوں نے مجھے دے دیا ہے۔ میرے کریم مولا ان کی نسلوں پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اور یہ جو ہماری 66 تقریباً آڈیوز ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکوینس سے یہ سننا چاہتے ہیں، تو میں اپنی یوٹیوب والی بچیوں سے کہوں گی، چینل والیوں سے، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں، ان کی نسلوں میں، ان کی آباء میں ہر جگہ برکت ڈالے، مال اولاد علم میں، کہ وہ اس سیکوینس کو کووڈ-19 سیریز کے طور پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں، شروع سے پہلے سے شروع کریں۔ شروع کی 2-3 دن ہم نے ریکارڈنگ نہیں کی، پھر کچھ پیاروں کے کہنے پہ شروع کی، اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس کو ہم پھر سیریز کو وہ جیسے ان کا سکیجول ہوگا، بچیوں کو اگر نہیں ہے تو میرے پاس یہ ساری ریکارڈڈ ہے، انہوں نے بھی یقیناً سنبھالی ہوں گی، تو اسی ترتیب سے جس طرح یہ 65-66 لیکچر ہوئے ہیں وہ ہم کریں گے۔ کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ کی رحمت سے، لیکن اگر چاند نکل آتا ہے تو پھر میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید مبارک، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جو آپ نے میرا اتنا لمبا ساتھ دیا اور آپ میری سپیڈ سے آپ بھاگے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کہنے سننے کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور آپ کی جتنی حاجات دعائیں ہیں وہ قبول فرمائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جس طرح قرآن کے ختم پہ دعا قبول ہوتی ہے، مجھے یقین سا ہے زندگی میں کہ جب سیرہ ختم کی جاتی ہے
تو صاحب قرآن کے ذکر کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. آپ اپنے دل میں اپنی دعاؤں کو رکھ لیں. اللہ کریم آپ کی جائز مرادوں کو عافیت اور برکت کے ساتھ چہروں پہ ہاتھ پلٹنے سے پہلے انشاءاللہ قبول فرما لے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی اللہم لک الحمد کما انت لہ فصلی علی سیدنا محمد کما انت لہ وفعل بنا کما انت لہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المعذونین یا غیاث المستغیثین آغثنا 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. اللہ کریم تیرے انتہائی عاجز بندے تیرے سامنے جمعۃ الوداع کو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اللہ کریم ایک بہت ادھوری سی کاوش سیرہ پڑھنے کی ہے. اللہ کریم اس میں کئی غلطیاں، سینکڑوں ہزاروں کوتاہیاں حد ادب ہو گئی، دانستہ نادانستہ. اللہ کریم معاف فرما دے، کرم کر دے، اس عمل کو ہم سے قبول فرما لے، اور جن بک سے ہم نے استفادہ کیا اللہ کریم ان کے مورخین کی قبروں اور ان کے آباء اور ان کے استادوں کی قبروں کو بھی نور سے بھرے. اے میرے کریم مالک، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ محض تیری توفیق سے ہوا یا ان ہماری پیٹھ پیچھے دعائیں مانگنے والوں کی وجہ سے ہوا جنہوں نے اس استقامت کی دعا کی. اے میرے کریم مولا، ہمارے شیخ کی توجہات سے ہوا. اے میرے سونے مالک، اور ہمارے وہ بچے جو ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے رہے اللہ کریم، روز ذکر بناتے رہے، یوٹیوب پہ لوڈ کرتے رہے. اللہ کریم پلز آف اسلام سے جڑے ہر فرد ہمارے مددگاروں پہ اللہ کریم، اور جہاں جہاں یہ آڈیوز پہنچیں، اور اللہ کریم کہاں کہاں صحراؤں سے میسج آتے ہیں جہاں یہ آواز تو نے پہنچائی میرے کریم مالک، اور انہوں نے عمال کی ہے. اللہ کریم یہ اوقات نہیں ہے، تیری مہربانی ہے. قابل نہیں ہے تو قبول فرما کے رکھنا، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، اور امت کی ہر جن و انس کو قبول فرما کے رکھنا. اتنی دیر تک یہ بات بنی رہے گی جب تک تو بنا کے رکھے گا. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنے علم میں سے علم دے کے رکھنا، اپنے علم میں سے علم عطا فرما کے رکھنا، عاجزی عطا فرمانا. اللہ کریم خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. اللہ کریم اپنی معرفت عطا فرمانا. اللہ کریم محمد ہوڈ جینا سکھانا، محمدی صلی اللہ علیہ وسلم راہیں عطا فرمانا. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، رمضان جا رہا ہے اللہ سونے، کوئی قدر جیسی کرنی چاہیے تو نہیں کر پائے. اللہ کریم بڑی گستاخیاں ہو گئی، سونے معاف کر دے، کرم کر دے. سونے پتہ نہیں آئندہ زندگی میں یہ آئے ہم اس قابل ہی نہ ہوں، کیا پتہ کون سی بیماری لگ جائے، کیا پتہ 6 فٹ زمین کے نیچے ہوں. اللہ سونے کچھ پتہ نہیں ہے. میرے کریم مالک چاہتے رمضان میں ہماری دعا قبول فرمائے، اور ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اور عطا فرما دے تاکہ تجھے تھوڑا اور راضی کر لے، تھوڑی اور توبہ مانگ سکے، تھوڑی اور معافی مانگ سکے. اللہ کریم معاف فرمائے، کرم کر دے. اللہ کریم ہر شخص کو جسمانی روحانی رزق کی فراوانی عطا فرمائے. اللہ کریم ہر شخص کو صحت، تندرستی، عافیت، برکت عطا فرمائے. ہر شخص کو معاف کر دے، ہر شخص پہ کرم کر دے، ہر شخص سے راضی ہو جائے. اللہ کریم ہر شخص سے راضی ہو جائے. اللہ کریم جب روز فرشتے تجھ سے ملاقات کرتے ہوں گے اور تو پوچھتا ہوگا کہ میری بندیاں کیا کہہ رہی ہوں گی، اور وہ روز ایک ہی جواب دیتے ہوں گے کہ تیرے حبیب کی سیرہ پڑھ رہی ہوں گی، اور تو پوچھتا ہوگا کہ وہ کیا مانگتی ہیں، اور وہ کہتے ہوں گے کہ انہیں قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، انہیں جہنم کے شعلوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، انہیں جہنم کی دیواروں سے بڑا ڈر لگتا ہے، انہیں آگ کے جوتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، انہیں جہنم کے اوہ داڑھ سے بڑا ڈر لگتا ہے، انہیں آگ کے لباس سے بڑا ڈر لگتا ہے،
उन्हें पीप और खून के पानी से बहुत खौफ आता है, उन्हें आग की कनातों से बड़ा डर लगता है। तो तू कहता होगा जाओ मैंने उन्हें माफ कर दिया, और तू कहता है जैसा मेरे बारे में गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। अल्लाह करीम तू अलीम व खबीर ज़ात, हमने तेरे बारे में गुमान कर दिया कि हम डरती हैं आग से, तूने हमें बचा दिया। और तू पूछता होगा कि वो चाहती क्या है। तेरे फरिश्ते कहते होंगे वो तेरी जन्नत की बड़ी पुरशौक है, वो तुझसे रोज कहती है अल्लाह मिन्नी अस्सअलुकल जन्ना। तो उन्हें जन्नत के बागात बड़े पसंद हैं, उन्हें उंदलस रुस्तबरक के कपड़े बड़े पसंद हैं, उन्हें तेरा दीदार बड़ा पसंद है, उन्हें नबी का पड़ोस बड़ा पसंद है, उन्हें सहाबा इकराम के साथ मिलना बड़ा अच्छा लगता है। तो तू कहेगा जाओ मैंने उन्हें